ملک میں دہشت گردی فاٹا پاٹا ہم جانتے ہیں، بچپن سے کہا جاتا تھا علاقہ غیر بڑے خطرناک ہے. ہم کبھی وہاں پہ امن قائم پراپرلی نہیں کر پائے. بہت سارے آپریشنز ہم دیکھ چکے ہیں. بلوچستان احساس محرومی کے اوپر میں کوئی 150-200 پروگرام کر چکا ہوں، لیکن وہ احساس محرومی دور نہ ہو پائی. یہ جو دو ہمارے ملک کے حصے ہیں جن کو دشمن پراکسی وار کے لیے ٹارگٹ کر رہا ہے، ہم کیوں ان حصوں میں وہ پراپر ڈیولپمنٹ نہیں لے کر آ پائے؟ کیوں ہم ان حصوں میں وہ انفراسٹرکچر نہیں کھڑے کر پائے؟ کیوں ہم ان حصوں میں ڈبل روڈ بنانے کے لیے ہائی وے پہ کہنا پڑتا ہے کہ بجلی میں جو بچت ہوئی ہے وہ ہم بلوچستان کے ہائی وے کو دے رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں ڈونٹ یو تھنک کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کا بھی کردار ہے، ان کی مس مینجمنٹ کا اور ان کی بیڈ گورننس کا، کہ آج کے پی کے اور بلوچستان کو انڈیا اپنی پراکسی وار کے لیے یوز کر رہا ہے اس دہشت گردی میں؟ سر دیکھیں جی، ہم تو بڑی مہربانی جتوئی صاحب، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں، ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں اس وقت اے پی کے اندر حکومت کس کی ہے. پچھلے 10-12-13 سال سے وہ شخص جو کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا، جو صرف اس بات پہ کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کا پنکھا بند کرنا ہے، میں نے میاں نواز شریف کی چارپائی اٹھانی، اور ہم بار بار ایک بات کر رہے تھے، لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ، ڈیولپمنٹ از اے پروونشل سبجیکٹ. آپ کو آپ کے حصے کا این سی ایف جو ایوارڈ ہے ہمارا، جو ملتا این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ جو آپ کو ملتا ہے، اس ایوارڈ کو آپ کو ملتا ہے، پیسے آپ کو فنڈ آپ کو ٹرانسفر ہوتے ہیں. آپ اس این ایف سی ایوارڈ کو آپ نے کس طریقے سے جوڈیشل اس کا یوٹیلائز کرنا ہے، اینڈ جو اپنے ٹیکسز کے ذریعے آپ بجٹ بناتے ہیں. اب بدقسمتی سے آپ ان کا شروع ہو جائے، جب سے ان کی حکومت آئی ہے، جو وہاں پہ یہ سسٹم لے کے آ رہے تھے، جو انہوں نے بس بنانی تھی جس کو پنجاب کے اندر کی جنگلہ بس سروس کہتے تھے، لیکن اپنے پاس اس بس سروس کے بارے میں ان کی بڑی لمبی چھوڑا کرتے تھے. نہ تو ان سے وہ پروجیکٹ ہوا، اور پھر جس کے کرپشن کے ان کے قصے نکلے. اب تو ان کے اپنے لوگ ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. لیکن بیئنگ اے پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جس گنجل میں پھنس چکا ہے، اور دونوں طرف بھارت کوئی موقع نہیں جانے دیتا، اور بھارت کی جتنی بھی ان کے ایمبیسی تھی، جتنے بھی ان کے سفارت خانے تھے ایران کے افغانستان کے بارڈر پہ، وہ کس لیے بنائے تھے؟ وہ تو اس لیے بنائے تھے کہ انہوں نے پاکستان میں انفلٹریٹ کرنا تھا، پاکستان کے اندر انڈیکس کرنا تھا، پاکستان کے اندر بدامنی کرنی تھی. اور وہ ہم نے بھوگتا، کیا وہ کے پی کے تھا، کیا وہ بلوچستان تھا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کا احساس سے محرومی ختم نہیں کریں گے، جب تک ان کے جو ایشوز ہیں وہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ حل نہیں کریں گے، جب تک وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، جب تک وہاں پہ اکنامک امپاورمنٹ نہیں ہوگی، جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی. لاسٹ ایئر مجھے موقع ملا، میں نیشنل جو بلوچستان کی ایک ورکشاپ ہوتی ہے بلوچستان کی، میں وہ اٹینڈ کرنے گیا تھا، تو وہاں پہ مجھے بہت سارے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. یس، ابھی بھی ان لوگوں کے اندر احساس محرومی ہے، لیکن وہ پاکستانی ہیں، آج بھی وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کے پرچم کو چومتے ہیں، پاکستان کا پرچم اپنے گھروں پہ سربلند کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینگ ریاست ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور بینگ پروونشل گورنمنٹ اینڈ نیشنل گورنمنٹ ہے، میں صرف ایک کو نہیں کہتا، کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اور جو نیشنل گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم پاکستان تو بار بار خود بھی جا چکے ہیں، ہمارے فیڈرل سے ہمارے منسٹر صاحبان احسن اقبال صاحب ہر دوسرے روز گوادر جا رہے ہوتے ہیں، وہاں ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم ان کو سی پیک کے پورے پروسیس میں لے کے آنا چاہ رہے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں فیڈرل حکومت تو اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائے گی، اور نبھانی بھی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جن کی حقیقی یہ ذمہ داری ہے، جن کو لوگوں نے ووٹ دے کے بقول ان کے ہمیں اس کی جو کے پی کی گورنمنٹ ملی ہے، کیا وہ اپنا وہ فرض نبھا رہے ہیں؟ وہ کنٹینر سے ابھی تک اترتے نہیں ہے. جو وہاں کے وزیر اعلیٰ، ان کو ہمیشہ شوق ہوتا ہے کہ وہ فیڈریشن پہ چڑھائی کر دے، ان کو ہمیشہ شوق ہوتا ہے کہ وہ آ کے ایک پریس کانفرنس کر دے. تو میرے خیال میں ان لوگوں کا یہ کہنا جائز ہے کہ ان کی حق تلفی اس وقت ہو رہی ہے. رائٹ رمیش صاحب، سوال بہت امپورٹنٹ ہے، پوچھنا چاہوں گا اپنے مہمانوں سے کہ فاٹے کے مسئلے کا حل آخر ہے کیا؟ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز ہم جانتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ضم تو ہو گئے، لیکن ان کے اندر جو ڈیپریویشن کی فیلنگ تھی، وہ جو احساس محرومی کا احساس تھا، وہ ختم نہ ہوا. جو ڈیولپمنٹ ہم نے پرومس کی تھی وہ ڈیولپمنٹ نہ انہیں دے سکے. جو عدالتیں ہم نے انہیں وعدہ کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل ایجنٹ کا نظام ختم کریں گے، عدالتیں قائم کریں گے، وہ ہم نہ کر سکے. بہت سارے وعدے پورے نہ ہوئے. حل کیا ہے مسئلے کا؟ اس پر گفتگو کریں گے. عبداللہ حمید گل صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا. عبداللہ حمید گل صاحب، بہت ضروری سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے بچپن سے ہی ایک انسائکلوپیڈیا کے ساتھ وقت گزارا، آپ کے والد محترم، اور بہت کچھ سیکھا آپ نے ان سے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فاٹا جسے ہم کہتے ہیں، پہلے وہ تھا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز، یہاں پہ پرابلم کیا ہوا ہے؟ کیا ہماری اسٹریٹجی غلط تھی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد بارڈر کراس کر کے بھاگ جاتے تھے، دوبارہ واپس آ جاتے تھے.
لیکن دیکھا جائے تو سر ہم نے حکومت کے ساتھ اس کو ضم بھی کیا لیکن وہ عدالتیں قائم نہ کر سکے. جو وعدے ہم نے اس کے ساتھ کیے تھے کہ آپ کو ہم حکومت کے ساتھ شامل کر رہے ہیں KPK کے اور آپ کے لیے یہ کام کریں گے, ہم وہ نہ کر سکے. آپ کی نظر میں فاٹا کا پرابلم کیا ہے کہ ہم آج تک اس پرابلم کو سالو نہیں کر پائے سر؟ دیکھیں, کوئی بھی پرابلم جو ہوتا ہے وہ مشکل نہیں ہوتا, لیکن اس کا ریزالو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس ٹائم پہ الیکشن کیونکہ آ رہے تھے 2018 کا, اور اس ٹائم پہ جو چند مقتدر تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہر صورت میں اس وقت کے جو مستقبل کے وزیر اعظم تھے ان کو سپورٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے عجلت میں فیصلہ کیا گیا. میری جماعت تحریک جوانان نے جو ہے وہ ایک ہفتہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دیا, یہ کہہ کے کہ آپ فاٹا کو رائٹ آف ووٹ دیں. یعنی کہ کیا بھئی آپ FCR کا قانون رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ضم کرنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. یعنی کہ ایک نیا صوبہ بننا چاہتے ہیں, یا آپ خیبر پختونخوا کے اندر ضم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ الیکشن کروائیں, لیکن الیکشن کی پرچی میں ایک سوال نامہ یہ بھی ڈال دیں کہ یہ آپ ان میں سے کون سی آپشن چاہتے ہیں. اگر یہ ہو جاتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ اب وہ بات آ جاتی کہ جی وہ مشران کا فیصلہ ہے, ہمارے لوگوں کا فیصلہ ہے, اگلے 20-50 سال کے بعد بھی کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. مسئلہ کیا ہے کہ وہاں FCR کا انگریزوں کا ایک قانون تھا, اور ظاہر ہے وہاں ایک اپنا جرگہ سسٹم تھا, لیکن جہاں جرگہ سسٹم اور ملک کا جو سسٹم تھا وہ چل رہا تھا, وہیں جب طالبان افغانستان کے اندر آئے اور پاکستان میں جب TTP مضبوط ہونا شروع ہوئی 2006 کے بعد سے, اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا کہ وہاں تقریباً 100 ملکوں کو جو ہے وہ انہوں نے قتل کر ڈالا. یعنی کہ وہ وہاں کی عوام جو تھی ان سے بھرپائی. لیکن 2018 میں جو ان کے ساتھ 100 بلین کا جو ہے وہ ایک جس کے لیے کہا گیا کہ جی ان کی ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا, لیکن وہ ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہوا. وہ ایک وہاں جو ملک ہے, ایک جو کہ وہاں ٹرائبل چیف ہے, وہ 750 ووٹ, یعنی کہ اس کا ووٹ جو ہے وہ 750 ووٹ کے برابر ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ کون سی جمہوریت کے اوپر آپ چل رہے ہیں؟ دوسری جانب جو ہے جو وعدے وعید ان کے ساتھ اس وقت کی جو وفاقی حکومت اور جو ان کی جو صوبائی حکومت تھی, انہوں نے جتنے بھی وعدے کیے, کیونکہ میں مکین میں اور دیگر انگور اڈا میں اور دیگر جگہوں کے اوپر خود جاتا رہا ہوں اور وہاں جو جرگے اٹینڈ کرتا رہا ہوں, لیکن وہاں پتہ یہ چلا ہے کہ جو ان کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. پولیس کا سسٹم جو ہے وہ لوگ وہاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کا اپنا سسٹم ہے. میرے خیال میں اس کا حل ہے, بڑا آسان حل ہے. ابھی بھی جیسے احمد عویر صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں ان کے روٹ کاز جو ہے وہ دہشت گردوں کے پکڑنے چاہیے. یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے مسعود اور وزیر قبائل جنہوں نے کشمیر آزاد کروایا, یہ وہ لوگ تھے سلیمان خیل قبائل. جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کے پاکستان کے لیے جو ہے وہ لڑیں گے اور پہلی دفاعی لائن کے اوپر کھڑے ہوں گے. تو یہ ہمارے محبت کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہے کیونکہ شرپسند عناصر گھس گئے اور بھارت نے جو ہے وہ ایک گندا پلے کیا رول. جس طرح سے ابھی کہا گیا 5 بھارت کے قونصل خانے وہاں موجود تھے, اور سرحد کے اوپر جو ہے وہاں سرحد پہ ایک بریگیڈیئر آفیسر ان کا ہر قونصل خانے کے اندر جو ہے وہ سرونگ بریگیڈیئر جو تھا وہ تعینات تھا. وہ کیا کر رہے تھے؟ دہشت گردی کے تانے بانے بن رہے تھے. اور عبداللہ صاحب ایک ایڈٹ سوال میرا آپ سے, ایک ایڈٹ سوال یہاں پہ, اب جو سفرنگ ہوتی ہے سر, فار ایگزامپل کہ جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اس وقت باجوڑ میں, دوسرے علاقوں میں جہاں آپریشن ہو رہا ہے, ہنگو وغیرہ میں وہ سفر کر رہے ہیں, بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایک ہفتے سے انٹرنیٹ موبائل فون پہ بند ہے, لوگ سفر کر رہے ہیں, لوگ کا کاروبار سفر کر رہا ہے. اس سفرنگ کی وجہ سے ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ بھی کریٹ ہوتا ہے سر, اس کے اوپر بھی آپ کچھ کہیے گا. دیکھیں نیگیٹو سینٹیمنٹ ایک تو ہے حقائق کے اوپر مبنی, دوسرا جو ہے وہ ہے زیادہ پروپگیشن کے اوپر, یعنی کہ حقیقت سے دور. ابھی جب ماضی کے اندر جو ہے جب نقل مکانی ہوئی اور جب ضرب ارض آپریشن شروع ہوا, اس کے بعد خیبر 1 خیبر 2 اور دیگر آپریشن جو ہے رد الفساد, تو یہ تمام آپریشن جو تھے وہ اچھے انداز کے اندر ہوئے. لیکن کیونکہ آہستہ آہستہ دشمن جو ہے وہ ایک منفی سوچ جو ہے پیدا کرتا رہا, اور پھر ایسے جو عناصر تھے جنہوں نے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو منظور پشتین اینڈ کمپنی جو تھے انہوں نے ایک بہت ہی نیگیٹو سینٹیمنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا. محسن داوڑ صاحب ہو گئے, علی وزیر صاحب ہو گئے, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف جو ہے وہ علم اٹھایا. حالانکہ ان کو علم اٹھانا چاہیے تھا سیاست کے خلاف, ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ سیاسی مسائل ہیں, ان کو سیاست کے انداز میں ڈیل کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ ہمیشہ پاک فوج رہی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان کے اندر اشرف غنی حکومت اٹھا رہے تھے اور جب وہ حلف نامہ لے رہے تھے تو باقاعدہ ہیلی کاپٹر بھیجا گیا
کیوں ان دونوں شخصیات کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ لر و بر کی باتیں کرنے والے لوگ ہمیشہ یہ فیصلہ کریں کہ لر و بر کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور خیبر صوبہ پختونخوا جو ہے یہ ان کا اپنا صوبہ ہے، یہاں کے غیور لوگ ہیں، یہاں کے جو ہے بہترین وفادار لوگ ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو اٹھانے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ بے وفائی کرنے والے نہیں۔ لیکن انڈین پروپیگنڈے کو آپ کو روکنا پڑے گا، اور میرے خیال میں ایک حکومت کی سطح پر ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے بلڈ کرنا ہے۔ جو آخری بات طلعت جتوئی صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات، اور وہ یہ ہے کہ جو پیغام پاکستان کا بیانیہ بنایا گیا وہ اچھا تھا، لیکن پیغام پاکستان جن لوگوں کے ذریعے بھیجا گیا میرے خیال میں ان لوگوں پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اور پیغام پاکستان میں جو شکم ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ رائٹ، احمد اویس صاحب، فاٹا کا حل کیا ہے سر؟ دیکھیے میں بتاؤں، یہاں فاٹا سے بھی زیادہ ایک چیز کا حل دیکھیے، بتائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روٹ کاز جو ہے نا وہ افغانستان ہے، جو اور وہ ہماری اپنی غلطیوں اور بلنڈرز کے باعث آج افغانستان جو ہے وہ ہمارے دشمن بن کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور وہاں پہ انڈیا کا گٹھ جوڑ ان کے ساتھ جو ہونا ہے یہ ایک بہت بڑی ہماری سیاست کی اور ہماری فارن پالیسی کی کمزوری تھی۔ ایک وہ زمانہ تھا، آپ کو میں اس لیے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 2 جنگیں لڑی، 65 کی وار ہوئی، 71 کی وار ہوئی، آپ کے مغربی بارڈر کے اوپر افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ کوئی فوج کا ایک سپاہی بھی نہیں تھا، ساری فوج آپ کی کمیٹڈ تھی ایسٹرن ونگ کے اوپر، لیکن کوئی ایک بھی ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوا ادھر سے، ایک گولی نہیں چلی ادھر سے، نہ چلنے۔ یہ وہی افغانستان ہے نا، اور یہ وہی افغانستان ہے جو 10 سال جب وہ افغان سوویت یونین کی جنگ تھی تو پاکستان جو ہے پراکسی وار میں پاکستان کی ڈائریکشن کے اوپر افغانستان لڑتا رہا۔ طالبان کو ہم نے ٹریننگ دی سر، طالبان کو ہم نے ٹریننگ دی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ میں ایسے عرض کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑا اہم واقعہ، جب وہاں پہ طالبان کی حکومت آ چکی تھی، سوویت یونین جو ہے وہ ڈسممبر ہو چکی تھی، اور وہاں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو جنرل حمید گل کو بلایا گیا، یہ وہاں گئے، جتنے دن یہ وہاں رہے افغان کے آپس میں جتنے جھڑے تھے ان کی لڑائی بند رہی،